بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے کلام کرتا ہوں، دم تیری بندگی کا بھرتا ہوں۔ جب تیری حمد کان پڑتی ہے، دل مردہ میں جان پڑتی ہے۔ عزیز طلباء، شعبہ اردو، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج وہاڑی، ڈاکٹر وسیم عباس آپ سے مخاطب ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سال دوم کے حصہ نظم سے پہلی نظم حمد کی قرأت کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پرچہ اردو سال دوم میں نظم کے اشعار کی تشریح بہتر انداز میں کیسے کی جا سکتی ہے۔ نظم ہے پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم نظم کی طرف بڑھیں اور تشریح پہ گفتگو کریں، مولانا ظفر علی خاں کا مختصر تعارف۔ مولانا ظفر علی خاں وزیر آباد کے قریب گاؤں کوٹ مہرت میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مڈل کا امتحان وزیر آباد اور میٹرک پٹیالہ سے کیا۔ کچھ عرصہ محکمہ ڈاک میں ملازمت کی، پھر مزید تعلیم کے لیے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں داخل ہوئے، جہاں مولانا شبلی نعمانی اور پروفیسر آرنلڈ سے کسب فیض کیا۔ 1895 میں BA کرنے کے بعد حیدرآباد دکن چلے گئے اور نظام دکن کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں میر عثمان علی خاں کے اتالیق بھی رہے۔ والد کی وفات کے بعد گاؤں واپس آ گئے اور والد کے اخبار زمیندار کی ادارت سنبھال لی۔ اس کے بعد لاہور آ گئے۔ ظفر علی خاں بر عظیم کی آزادی اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے اخبار کے ذریعے کلمی لڑائی لڑتے رہے۔ 1956 میں فوت ہوئے۔ ظفر علی خاں جیسی جامع الحیثیات شخصیت بر عظیم میں بہت کم پیدا ہوئی ہیں۔ ایک بلند پایہ ادیب، قادر الکلام شاعر، ایک اچھے مترجم، اعلیٰ پایہ کے صحافی، شعلہ بیاں مقرر اور چوٹی کے حریت پسند رہنما تھے۔ ظفر علی خاں نے ہر صنف سخن میں طب آزمائی کی، لیکن نعت رسول مقبول اور مذہبی شاعری ان کی خاص شناخت بنی۔ اب چلتے ہیں نظم کی قرأت کی طرف۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے۔ خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی سات پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ تو اس انداز سے یہ ہم نے اس کی ایک قرأت مکمل کی۔ اب چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اس کو تشنہ لب بھی پڑھا جاتا ہے، تشنہ لب بھی پڑھا جاتا ہے۔ مہکش یعنی جام پینے والا، دور جام یعنی جام کی شراب کی محفل، تشنہ لب پیاسا، لطف عام ایسی مہربانی، ایسا احسان جو عام ہو، سب کے لیے ہو۔ عزیز طلبہ، یہاں شاعر نے علامت سے کام لیا ہے، اگرچہ اس نے جام کا، گلاس کا، شراب کا سہارا لیا، استعارہ استعمال کیا،
لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، رزاق ہے، خیر الرازقین ہے، اور جب وہ رزق عطا کرتا ہے تو اس میں اس چیز کی تخصیص نہیں ہوتی کہ رزق کس کو دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، مشرکین کو، کافروں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، انسانوں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، جانوروں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے خلاف کھلی جنگ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے شاعر نے یہ کہا کہ لطف عام اس کا، کوئی اس سے محروم نہیں رہتا۔ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، یکتا، بے مثل، بے مثال، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے، سچا ایک نام اس کا، دوئی دو ہونا۔ اس شعر میں شاعر وہی مضمون بیان کر رہا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو اے نبی کہ وہ اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کس سے جنا گیا ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یکتائی پہ خود اللہ کی ذات ہی گواہ ہے۔ کیسے؟ اللہ خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں، اللہ مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں، اللہ رازق ہے، کوئی اور رازق نہیں، اللہ الہ ہے، کوئی اور الہ نہیں۔ اس شعر کی تشریح میں آپ سورہ الناس کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب اس کا مد مقابل ہے ہی نہیں، جب اس کے مقابلے پر کوئی کھڑا ہی نہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی پہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہی گواہ۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ عزیز طالبہ، سال اول میں آپ نے نظم پڑھی تھی حمد، اس میں بھی یہ مضمون تھا کہ کل کائنات اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ یعنی فضا کا ذرہ، ہوا کا جھونکا تو شاعر نے مثال لی ہے، مراد یہ کائنات میں جو کچھ ہے، پہاڑ اگر ہے تو ان کا ہونا اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے، ہوائیں اگر چل رہی ہیں تو کوئی ان کو چلا رہا ہے، بارش اگر برس رہی ہے تو کوئی اس کو برسا رہا ہے، فصلیں اگر اگ رہی ہیں تو کوئی ان کو اگا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اگلا شعر ہے سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ یہاں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں سراپا معصیت ہوں، یعنی سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبا ہوا۔ وہ سراپا مغفرت ہے اللہ تعالیٰ، یعنی مکمل طور پر رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، الطاف و عنایات کرنے والا۔ خطا کوشی، خطائیں کرتے رہنا، خطا پوشی، خطا کو چھپاتے رہنا۔ تو یہاں شاعر نے یہ کہا ہے کہ ٹو ایئر از ہیومن، ٹو فارگیو از ڈیوائن، یعنی غلطی کرنا انسان کا کام ہے اور معاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو انسان کی مٹی میں، اس کی سرشت میں خطا شامل ہے۔ تو اس شعر کی تشریح اس حوالے سے آسان ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحیم و کریم، رحمان و رحیم ہونے کا جگہ جگہ ذکر کیا۔ مثلاً آپ بسم اللہ ہی پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان رحم کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، دو بار ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام بیان ہوئے ہیں ان میں ایک نام ستار ہے۔ ستار کا مطلب ہے چھپانے والا، پردہ ڈالنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہونے دیتا۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ تو اس شعر میں بھی شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے اور ان کے گناہوں کو چھپاتا رہتا ہے۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔
افتادگی، گرنا، مصیبت میں پڑنا۔ یہاں شاعر نے یہ کہا ہے کہ اگر میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوا اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس پکارنے کا سبب وہ مصیبت بنی۔ اب میں پکارنے کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو گیا، اس کا مطلب ہے مصیبت نے یا میرے گرنے نے یا اس حادثے نے مجھے اللہ کی طرف مائل کیا، میں اللہ کے قریب ہو گیا، یعنی اب وہ مصیبت، وہ حادثہ بھی شکریہ کا مستحق ہے کہ اس کی وجہ سے میں اپنے اللہ کے قریب ہو گیا۔ عزیز طلبہ، انسان کی یہ نیچر ہے کہ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے، مصیبت میں گھرا ہوتا ہے، تب اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ آتی ہے، اور ایک سرکش اور باغی شخص بھی ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو ہی یاد کرتا ہے۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ حجت دلیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ اس شعر میں بھی یہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ پیغام جو آدم سے، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے کرتے کرتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، اب حضور اکرم پر آ کر وہ حجت تمام ہو گئی، وہ دلیل تمام ہو گئی اور دین مکمل ہو گیا۔ اس بارے میں قرآن پاک میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام کما حقہ بہترین، عمدہ اور احسن انداز میں اس زمین کے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچا دیا، اور اپنا کار نبوت بہت ہی شاندار انداز میں ادا کیا۔ اب کسی کے پاس یہ گنجائش نہیں کہ وہ یہ عذر کرے کہ جی مجھ تک تو ہدایت پہنچی نہیں تھی، لہٰذا میں کیسے ایمان لے کر آتا۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ ساعت، گھڑی، وقت۔ اس شعر میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، اگر تاریخ کا آپ تھوڑا سا بھی مطالعہ رکھتے ہوں یا سیرت النبی کا مطالعہ رکھتے ہوں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی بہت سازشیں کی گئیں، اسلام کی تبلیغی تحریک کو روکنے کی، ختم کرنے کی بھی متعدد کوششیں کی گئیں، لیکن یہ سب کوششیں ناکام رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے چاہا، جتنے وقت میں چاہا، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے دین کو مکمل فرمایا۔ قتل کرنے کی ساری سازشیں ناکام ہو گئیں۔ ہجرت مدینہ کے روز بھی، اس رات بھی آپ کو قتل کیے جانے کا منصوبہ تھا۔ طائف میں آپ کو مارنے کی کوشش کی، غزوہ احد میں شدید حملہ ہوا، لیکن ان سب کے باوجود وہ کہاوت ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک شمع تھی جس کو کافروں نے پھونکوں سے بجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ 23 برس تک آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ کما حقہ سر انجام دیا، اور کافر اس کو ناکام کرنے میں ناکام رہے۔